وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ محدث، 30,000 حدیثوں کے حافظ، ابو بکر شبلی جنید بغدادی جن کے شاگرد تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ جنید بغدادی جن کا شاگرد ہو۔ کہتا کیا حج کے لیے روانہ ہوئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، کہتے ہیں کہ قریب سے پانی بھرنے کے لیے ایک لڑکی کنویں پر آئی جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے قریب سے کچھ عیسائی لوگ وہ گزرے، تو کہتا ہے کہ ابو عبداللہ ان کے دل میں ان کی طرف سے کوئی حقارت پیدا ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ ہم اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ دل میں ان کو برا سمجھا۔ وہ لوگ گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں پر پانی بھرنے کے لیے ایک لڑکی آئی۔ ابو عبداللہ نے اس لڑکی کو دیکھا تو اپنا دل اس لڑکی کو دے دیا، دل ہار بیٹھے۔ قافلہ جب روانہ ہونے کا وقت آیا تو شاگردوں نے کہا کہ استاد جی چلیں، تو ابو عبداللہ کہنے لگا کہ تم جاؤ، میں نہیں جا سکتا، میں تو اس کو اپنا دل دے چکا ہوں، میں تو اس سے شادی کروں گا۔ کہتا ہے کہ قافلہ روتا پیٹتا بجائے آگے جانے کے واپس بغداد روانہ ہو گیا کہ جب استاد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم آگے جا کر کیا کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ وہاں سے اٹھے اور اس لڑکی کے پیچھے 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 اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ دروازہ بجایا، کس لیے آئے ہو؟ نام ابو عبداللہ ہے، بغداد کا استاد ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عیسائی ہو جاؤ۔ کہنے لگا کہ عیسائی ہو جاتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا 1 سال تک جو ہمارے خنزیر ہیں وہ تمہیں چرانے پڑیں گے۔ کہنے لگا یہ بھی قبول ہے۔ دونوں شرطیں قبول کر لی، مسلمان سے عیسائی بن گئے اور سوروں کو، خنزیروں کو چرانا شروع کر دیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شاگردوں میں سے ابو بکر شبلی ان کو خیال آیا کہ جاؤں تو صحیح، پتہ تو کروں کہ استاد جی کس حال میں ہے۔ پتہ کرتے کرتے اس کے مقام تک پہنچے، پتہ لگا کہ جی وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں، خنزیر چرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا استاد جی کے پاس پہنچ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ عصا، جس عصا کو وہ پکڑ کر منبر رسول پر حدیث رسول سنایا کرتے تھے، اسی عصا سے وہ سوروں کو ہانک رہے ہیں۔ میں استاد جی کے پاس بیٹھا، میں نے پوچھا کہ استاد جی اس حال میں کیسے پہنچے؟ کہنے لگا کہ بس دل دے بیٹھا۔ میں نے کہا کہ استاد جی آپ تو قرآن پاک کے حافظ تھے، آپ کو کوئی کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا کہ سارا قرآن بھول گیا، صرف ایک آیت یاد ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی گمراہی کے اندر چلا گیا، وہ گمراہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ استاد جی آپ تو 30,000 حدیثوں کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے لگے کہ ساری بھول گیا، صرف ایک یاد ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ پھر اتنا روئے، اللہ نے رحمت کا جھونکا چلایا۔ کہتے ہیں کہ ان کے رونے سے جو خنزیر چر رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ بھی رونے لگے۔ اتنی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت تھا، دعا قبول ہوئی۔ کہنے لگے کہ ایک جملہ بڑا عظیم الشان انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ تو مجھے اپنا اتنے قریب کر کے اپنے سے اتنا دور کر دے گا، کہ میں تو تیرے اتنا قریب تھا، تیرا محب تھا، کہ تو مجھے اپنے سے اتنا دور کر دے گا۔
تو مقصد کہنے کا یہ کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی ناقدری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔